بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے، لیکن آپ نے ویڈیو میں کہا کہ آپ ان کو گھر تک چھوڑنے آئے. نہیں، وہ دونوں روایتیں موجود ہیں. آپ سارے طرق دیکھیں، مسجد کے دروازے تک نہیں ہے. مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے ہوتے تو راستے میں چوراہے پہ صحابہ سے ملاقات کہاں سے ہو گئی ہے؟ ایک حدیث کے ایک سے زیادہ طرق ہوتے ہیں، راوی کو جتنا یاد ہوتا ہے بعض اوقات مختصر بات کی جاتی ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں ان کو آج کی دور کی نٹی گریٹی اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کے پیدائش کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. ان زمانوں میں اتنی تفصیلات بیان نہیں ہوتی تھی، موٹی موٹی بات بیان ہوتی تھی. اسی لیے پھر محدثین کو بعد میں تطبیق کرنی پڑتی ہے کہ اچھا یار اس میں تو یہ بات مل رہی ہے، اس میں یہ بات کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے آئے ہیں. آج اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے ہیں نا تو ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں اس طریقے سے ہوتی، ویڈیوز میں ہوتی، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی. آج تو ناسخ و منسوخ میں بعض اختلافی مسائل میں جو عام بندے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، محدثین کو کتنا سر کھپانا پڑتا ہے کہ بات کب کی تھی. لیکن آج دیکھ لیں ہمارے کیس میں میری ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ ہی بتا دیتی ہے کہ علی بھائی نے 2022 میں یہ بات کی تھی، 2017 میں یہ کی تھی، تو پتہ چل گیا کہ لیٹسٹ موقف ان کا یہ تھا. سپوز جس میں موقف بیان کروں، لیکن حدیث میں تو اس طرح تاریخیں نہیں ہوتی ہیں. ایون قرآن کی آیات کے نزول کے حوالے سے بھی اس طرح نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر جو نمبر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ ترتیب میں یہ نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے، وہ اسیسمنٹ ہے. جو قرآن کی اپنی ترتیب ہے مصحف کی وہ تو بالکل وحی الہی سے ہے، لیکن وہ ایک نمبر سورت کے ساتھ وہ بھی لکھا ہوتا ہے جو اس کا شان نزول والا ہے، جو سورۃ العلق کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا ہوگا، لیکن قرآن میں وہ نمبر 1 پہ نہیں، وہ پارہ نمبر 30 میں ہے. اس طرح مکی اور مدنی لکھا ہوگا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوایا، یہ بعد میں لکھا گیا ہے. اسیسمنٹ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو اختلافات ہیں ان کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت اتنی باریکیوں کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تھا. اس طرح احادیث میں اگر آپ کو اس طرح کے الفاظ ملے، بعض اوقات ایک طریق میں کوئی لفظ ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ یہاں حدیث بیان کر دی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کی ایک رکعت فوت ہو گئی. اسی دوران نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف مصلی چھوڑنے لگے تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ نماز پڑھاتے رہو، تو انہوں نے مصلی نہیں چھوڑا، نماز پڑھاتے رہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک رکعت اپنی مکمل کی تو اس میں نے الفاظ بیان کیے کہ صحابہ کرام نے استغفار کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے حضور کا انتظار ہی نہیں کیا. حالانکہ وہ نماز عصر کی تھی یا غالباً عصر کی تھی، وہ قضا ہو رہی تھی تو اس لیے ان کو ڈر ہوا. لیکن پھر یہ بھی غم تھا کہ بھئی اللہ کے نبی کی رکعت ہماری وجہ سے رہ گئی ہے، تو سب نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی اس کے اوپر کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر مصلی پہ کیسے کوئی چڑھ گیا، نہیں. اب یہ حدیث تو میں نے بیان کی، بعد میں جی مجھے ای میل آ گئی ایک بندے کی. اچھا ہمیں تو ہر بندہ کرتا ہے، جن سے بچپن سے کہانیاں سن رہے تھے آج تک جرت نہیں کہ ان سے بھی پوچھیں کہ ماموں پارٹی یہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے. چلو آج کے بعد ہی پوچھ لو، ٹائم قیامت تک نہیں ہے، ایسی جمعے نو پوچھنا ہے، پھر پتہ لگا کہ ڈیزلیٹ ہو. ساڈے کے سارے حسینی پڑھتے ہیں. علی بھائی مجھے آپ سے اختلاف ہے، جا اپنے مولوی نال کر، پھر میں منع گا تینوں حسینی، میرے نال تے کر، مجھے کوئی نہیں، مجھے پرچی لکھ کے دے میں پڑھ دوں گا. لیکن میں دلیر اس وقت، ببر شیر اس وقت مانوں گا جب ادھر جا کے بات کریں گے. اپنے مولویوں کی بات بغیر دلیل کے بچپن سے مانی ہوئی ہے. ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں لکھا کتنے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. یہ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، یہ اویئرنیس ہم نے ہی دلائی ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات پہ. لیکن غم اس بات کا ہے کہ یہ خوشی آدھی ہے اور 2 نمبر خوشی ہے. 1 نمبر خوشی یہ ہے کہ اپنے مولوی سے بھی پوچھ کہ تو بچپن سے آج تک تو مجھے نماز کا طریقہ نہیں صحیح بتا سکا، تجھے میں نے اتنے چندے دیے، تجھے پالا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو تسی بس کہانیاں سنا رہے ہو. جس طرح ساڑھے پولیٹیشنز کہانیاں سناندے نے، حکومت میں ہوتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے دیکھیں کیسے انہوں نے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے تو یہ کر لیں گے. یہ اس طرح کی کہانی ہے آپ کی. تو
میں نے اسے کہا میرے بھائی وہ مسلم شریف میں تو الفاظ نہیں تھے، لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اس میں یہ آگے الفاظ موجود ہیں۔ میں نے پھر اسے ابو داؤد والا وہ طریق بھیجا جو صحیح سند سے ہے کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب میں جب یہاں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا بخاری کے حوالے سے، مسلم کے حوالے سے، بعض اوقات کچھ الفاظ بخاری میں ہوتے ہیں، بعض اوقات مسلم میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی اور کتاب میں بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات اس کی تفسیر میں چیزیں ہوتی ہیں جو ایگریڈ اپان ہوتی ہیں محدثین کے ہاں، اس میں ہمارے بیان کرنے سے پہلے کبھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ کتنے لکھے ہے۔ جب ہم بیان کرتے ہیں تو اب سب کو خیال آ جاتا ہے کتنے لکھا ہوا ہے۔ جاؤ نا پہلے اپنے بڑیاں کو پوچھو نا۔ میں نے جو کچھ کربلا کے حوالے سے بات کی ہے، من و ان ایک ایک بات اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اہل حدیث کی جو 8 جلدوں میں بخاری چھپی ہوئی ہے نا داؤد راز کی، اس میں لکھی ہوئی ہے، چاہے حضرت معاویہ کے بارے میں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی معاملات، لیکن وہ ان کی پبلک کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر بھی لکھی ہوئی ہے۔ آج آگے ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے کہا جی بنو امیہ نے تکبیرات چھڑا دی، کتنے لکھے ہے؟ جی داؤد راز نے لکھے ہے بخاری مسلم دی شرح وچ، جا کے پڑھو کہ ابو ہریرہ کیوں انہیں سکھاتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر، کیونکہ بنو امیہ نے یہ سنت چھوڑ دی تھی۔ اب اپنے گھر کی خبر لو تو پتہ چل جائے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہوتی یہاں جو الحمدللہ محدثین کے ہاں موجود نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ شروع سے دعویٰ ہے، تکبرانہ نہیں ہے، عاجزانہ، کہ اس پلیٹ فارم سے آج تک کوئی ایک نظریہ بھی ایسا بیان نہیں ہوا اپنی اسپرٹ کے اندر کہ جس نظریے کا حامل صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں کوئی نہ رہا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ باتوں کو اہل حدیث اون کرتے ہوں تو کچھ کو بریلوی اون کرتے ہوں، تو کچھ کو اہل حدیث اون نہ کرتے ہوں اور دیوبندی اون کر لیتے ہوں، کچھ کو شیعہ مانتے ہوں اور سنی نہ مانتے ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا نہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، کتابوں میں، نظریات میں، پبلک میں ظاہرہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر فرقے کے مولوی نے اپنی پبلک کو اپنی باتیں بتائی ہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جو باتیں داڑھی سفید کر کے اہل حدیث علماء کو ہماری ویڈیو سے پتہ چل رہی ہے نا، شیعہ کے بچے 5 سال کی عمروں کے، ان کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ اب آپ کو یار یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، آپ دوسری لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم ہر وہ چیز لے کے چل رہے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو جب ہم کوئی موقع ایسا بیان کریں جو کسی اور کا بھی رائے، تو صرف ہمیں سنگل آؤٹ نہ کیا کریں، ساروں کو تختہ مشق بنایا کریں۔ لیکن 2 نمبری یہ کرتے ہیں کہ مجھے تو برا کہہ دیتے ہیں، اپنے بابوں سے صرف نظر کر دیتے ہیں۔ ہم ملا علی قاری کی، بدر الدین عینی کی کوئی عبارت امیر شام کے بارے میں بتا دیں، کہتے ہیں جی ان کو چھوڑ دیں، ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ ان کی اجتہادی غلطی ہے تو ہم نیم رافضی کیوں ہو گئے؟ وہ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی اتنی بڑی غلطی کر کے بقول ہمارے نزدیک تو جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ ہاں انہیں سمجھی ہوگا بالکل صحیح لکھا ہے، اس تو زیادہ لکھنا چاہیے تھا سی۔ الحمدللہ۔